قوت گویائی عطا فرمائی، بیان کرنے کی صلاحیت بخشی۔ تو زبان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اللہ کی ہر نعمت کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، تو زبان کو بھی صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے قیامت کے دن ہر ایک نعمت کے متعلق سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ فرماتے ہیں جتنی نعمتیں ہیں تمہارے پاس، میں نے ہر نعمت کے متعلق تم سے ضرور پوچھنا ہے، ضرور پوچھے جاؤ گے۔ تو زبان جیسی نعمت جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اس کے بارے میں بھی رب تعالیٰ سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ اس نعمت کو تو نے کیسے استعمال کیا تھا۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، احتساب کریں کہ زبان کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ ہماری زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، نہیں خیال کرتے ہم کہ اس زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ، ایک کلمہ، ایک جملہ کسی مسلمان کی ہتک کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، اس کی عزت ہم پامال کر رہے ہیں۔ کسی ایک جملے سے، زبان کی ایک بات سے کتنے بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ شرک اسی زبان سے ہوتا ہے، بہتان، جھوٹ، غیبت، یہ سارے گناہ سے، زبان سے ہونے والے یہ گناہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں توجہ دلائی ہے، فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اے انسان یہ نہ سمجھ کہ تیری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ یوں فضا میں محلول ہو جاتا ہے، ہوا میں یوں چلا جاتا ہے، کوئی اس کا ریکارڈ نہیں ہے۔ نہیں، فرمایا کہ زبان سے جو بھی تو لفظ نکالتا ہے، ایک نگران مقرر ہے جو تیری زبان سے نکلے ہوئے ہر ایک لفظ کو نوٹ کر لیتا ہے۔ پھر ایک نہیں، پھر یہ دیکھیں یہ زمین، ارد گرد کی یہ چیزیں، یہ ساری کی ساری یہ چیزیں اپنے اندر یہ چیزیں گویا کہ ایکسیپٹ کر رہی ہیں، لے رہی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن ہم اس زمین سے کہیں گے تو زمین یہ بتائے گی، بولے گی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ایک ایک لفظ وہ نوٹ کرواتا ہے، فرشتے نوٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم زبان کو صحیح استعمال کریں اور احتیاط کے ساتھ۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے صبح ہوتی ہے تو یہ زبان پورے اعضاء سے کہتی ہے، یہ پورے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ خیال کرنا، تیری وجہ سے کہیں ہمیں جو ہے وہ سزا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان العبد لیتکلم بالکلمہ۔ آپ فرماتے ہیں بے شک بندہ ایک جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، کلمہ بولتا ہے، ما یتبین فیہا یذل بہا الی النار، ایسا جملہ رب کو ناراض کرنے والا بعض اوقات زبان سے نکالتا ہے کہ اس جملے کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ کتنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابعد مما بین المشرق والمغرب۔ اللہ اکبر۔ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا جہنم کی گہرائی کے اندر زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ اس کو پہنچا دیتا ہے۔ ہم تو پرواہ نہیں کرتے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا تکثر الکلام بخیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ زبان سے فضول باتیں کثرت کے ساتھ نہ کیا کرو۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ،
اللہ کے ذکر کے علاوہ زبان سے فضول گوئی، بے مقصد باتیں کثرت کے ساتھ کرنا، فرمائے دل کو سخت کر دیتا ہے، دل کو سخت کر دیتی ہے یہ چیز فضول گوئی۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور وہ انسان ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ بے مقصد باتیں کیے جانا یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے یہ چیز۔ ہاں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، جس سے بندے کا دل جو ہے وہ نرم پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق چھوٹی سی ایک بات کہی، ایک جملہ کہا، اور زبان سے بھی نہیں بلکہ روایت میں آتا ہے ہاتھ کے ساتھ ایک اشارہ کیا چھوٹا سا۔ ہم تو دوسروں کے بارے میں تبصرے گھنٹوں کرتے رہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کے متعلق صرف اتنی سی بات کی، کیا کہا؟ صحیح حدیث میں بات آتی ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک من صفیۃ کذا وکذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو بیوی ہے صفیہ وہ تو ایسی ہے، اس کا قد بھی بالکل چھوٹا سا ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ٹھگنی ہے، آپ اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس میں ہے کیا، وہ تو قد کی بالکل چھوٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں قد کی چھوٹی ہے تو یہ جملہ حقیقت پر مبنی، لیکن ایک قسم کی دوسرے کے لیے حقارت کا ایک پہلو نکلتا ہے اس میں، تو اللہ کی تخلیق، اللہ کی مخلوق اللہ نے بنایا، تو دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی بات جو اس کے اندر موجود ہو پھر اس کو حقارت کے انداز میں بیان کرنا یہ کتنی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ جملہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتُ، اے عائشہ تجھے پتہ ہی نہیں، تجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ چھوٹا سا جملہ جو تو نے کہا ہے کہ وہ قد کی چھوٹی ہے، ایسے اشارہ کیا تو نے جو حقارت کا ایک پہلو نکلتا ہے، فرمایا تیرا یہ جملہ اگر میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے تو میٹھا سمندر بھی کڑوا ہو جائے۔ اللہ اکبر، اتنا جملہ تو نے کہا ہے اور تو سمجھتی نہیں ہے کہ یہ اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرمایا میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے تو میٹھا سمندر بھی سارے کا سارا کڑوا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما عرج بی، جب مجھے معراج کرائی گئی، مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، آپ فرماتے ہیں مجھے ایک منظر دکھایا گیا معراج کی رات، منظر دکھایا گیا مجھے معراج کی رات، آپ فرماتے ہیں ایک قوم کی طرف، ایک قوم سے میں گزرا، لوگوں کے پاس سے میں گزرا، لہم اظفار من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم، آپ فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے، بڑے بڑے ناخن ہیں، تانبے کے ناخن ہیں، لوہے تانبے کے اور بڑے بڑے ناخن ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ بڑے بڑے ناخنوں سے اپنے چہروں اور اپنے سینوں کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ قلت من ہؤلاء یا جبریل، آپ فرماتے میں نے پوچھا کون بدبخت ہیں، کون ہے، ان کا جرم کیا، گناہ کیا ہے، کون لوگ ہیں یہ؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، لوگوں کا، انسانوں کا گوشت کھاتے تھے۔ انسانوں کا گوشت آپ نے کل پرسوں درس میں سنا، انسانوں کا گوشت کھانا کیا ہے؟ غیبت کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، یہ مردہ
بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جو لوگوں کا، انسانوں کا گوشت کھاتے تھے یعنی غیبت کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا جرم فرمایا وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور دوسروں کی عزتیں پامال کیا کرتے تھے، زبان سے دوسروں کی عزتیں، عزت داروں کی عزتیں اچھالنا، ان کو بے توقیر کرنا، بے وقت کرنا، بے عزت کرنا، زبان کے ساتھ عزت داروں کی عزت کو اچھالنا، یہ اتنا بڑا جرم اور گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، بڑے بڑے ناخن ہیں تانبے کے، لوہے کے، جیسے اپنے چہروں اور اپنے سینے کا گوشت جو ہے نا وہ نوچ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں تمام گناہوں سے، ان اخلاقی برائیوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اب اس زبان سے زیادہ اپنا ذکر کرنے کی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، اور اس زبان سے کلمہ خیر ادا کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔